Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss another essay from Unpopular Essays by Bertrand Russell. That's the function of a teacher. वैसे तो टीचर का फंक्शन ट्रेडिशनली हम और तरह से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल कि बर्ट्रैंड रसल ने अपने एसे में जिस तरह से द फंक्शन ऑफ टीचर को डिस्कस किया है हम उस तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप वहाँ पे इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन को आप इसमें और भी फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि रसल बिगिंस दिस एसे बाय नोटिंग द रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, कि अभी हालिया जो एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन जो एजुकेशन में हुई है, एजुकेशन के जो हालात हैं वो तब्दील हो गए हैं या उसका जो फंक्शन है वो तब्दील हो गया है कि और ये बात कर रहा है मॉडर्न लेट 19th एंड 20th सेंचुरी की, क्योंकि ये लिखा ही 1950 में इसने ये पब्लिश किए थे। 1947 to 50 उसने ये एसेज लिखे थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है एजुकेशन में वो क्या है कि अ स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन कंसर्न विद अ माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन टू अ लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द पब्लिक सर्विस। कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें या पहले देखें तो तालीम याफ्ता लोग बहुत कम होते थे, तालीम का इतना ज़्यादा रवाज नहीं होता था। ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अगर 30-35 साल पहले देख लें तो आपको पढ़े लिखे लोग बहुत कम मिलते थे। तो उस वक्त जो लोग पढ़े होते थे उनको बहुत हाईली स्किल्ड माना जाता था। इवन के जो उस वक्त के मैट्रिक थे उनको भी बहुत हाईली स्किल्ड माना जाता था। तो उस वक्त ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशन था टीचिंग, और कंसर्न विद द माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि उस वक्त बहुत कम लोगों के साथ इसका ताल्लुक़ था। लेकिन अभी हालात के साथ मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ है कि लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस ये बन गई है कि एक बड़ी ब्रांच में तब्दील हो गई है। जो माइनॉरिटी के साथ ताल्लुक़ रखती थी, एक छोटा सा शोबा था, अभी एक वो बहुत बड़े शोबे में तब्दील हो चुका है। Although this shows that education has become available to more people, तो इस क्योंकि ये बड़ा शोबा बन गया है तो ये चीज़ शो करती है कि अभी जो एजुकेशन है उस तक रसाई बहुत ज़्यादा लोगों की हो चुकी है। लेकिन ये तो एक चीज़ थी कि चलें प्रोफेशन की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, इस टीचिंग की ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि फंक्शन ऑफ टीचर जो है उसमें प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है रसल को, जिसको बेसिकली डिस्कस करना चाहता है, दैट्स विद द स्टेट रन एजुकेशन या एजुकेशन कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ठीक है, कि रसल सीज प्रॉब्लम विद स्टेट रन एजुकेशन एंड हाउ दिस प्रॉब्लम कैन लिमिट द फंक्शन ऑफ अ टीचर। बेसिकली यही चीज़ है जो रसल अपने एसे में डिस्कस करना चाहता है कि स्टेट रन एजुकेशन क्या है और उसकी वजह से जो टीचर का फंक्शन है वो किस तरह से लिमिट हो गया, कि फंक्शन ऑफ अ टीचर जो है जो उसके ऊपर कौन से असरात पड़े हैं स्टेट रन एजुकेशन की वजह से। अभी स्टेट रन एजुकेशन क्या होती है कि एजुकेशन जो है वो टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो और टीचर्स को पहले ये बता दिया जाए कि आपने ये आइडियालॉजीज़, ये बातें और ये जो सिलेबस है यही स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ठीक है, और जो स्टेट चाहती है वही टीचर एज अ प्रोपेगेंडिस्ट उसको स्टूडेंट्स को पढ़ाए, और स्टूडेंट्स ताकि माइंड स्लेव बन जाएं, ठीक है, ब्लाइंड स्लेव्स बन जाएं और वो कुछ और सोच ना सकें सिवाय उस आइडियोलॉजी के जो कि स्टेट उनको पढ़ाना चाहती है। तो इसी को फर्दर आगे रसल डिस्कस करता है कि टीचर्स ऑफ द पास्ट, अभी कुछ पास्ट के टीचर्स हैं जो मशहूर हैं, ठीक है, अरस्तु, अफलातून, ठीक है, उनके बारे में है कि रसल नोट्स दैट वाइल इनोवेटिव टीचर्स ऑफ द पास्ट, अभी वो टीचर्स कौन से हैं, सोक्रेट्स एंड गैलीलियो, हैव बीन परसिक्यूटेड फॉर टीचिंग नॉन ट्रेडिशनल डॉक्ट्राइन, कि उनको
اس چیز پہ پرسیکیوٹ کیا گیا, سزا دی گئی, برا بھلا کہا گیا کہ وہ نان ٹریڈیشنل ڈاکٹرائن, نان ٹریڈیشنل چیزیں, ایسے اصول جو اس وقت کے زمانے میں نہیں پڑھائے جاتے تھے یا عام لوگوں کو پڑھائے جاتے تھے, اور وہ اس سے ہٹ کر ان چیزوں کو پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے, اینڈ دیئر ورک سروائیوز. اور آج ہمارے پاس سوکریٹس کی بھی بکس اویلیبل ہیں, ان کے ورکس جو ہیں وہ سروائیو کیے ہیں آج تک, اور یہ اس چیز کا ثبوت ہیں کہ دے ہیو انٹلیکچوئل فریڈم, کہ ان کو آزادی تھی, سوچنے سمجھنے کی آزادی تھی کہ وہ جو چاہیں وہ پڑھا سکتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے نان ٹریڈیشنل آئیڈیاز کی وجہ سے, نان ٹریڈیشنل ڈاکٹرائنز کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو انٹلیکچوئل فریڈم تھی. ٹھیک ہے, دے آر انڈیپینڈنٹ ٹو ٹیچ دیئر اسٹوڈنٹس ایز دے وانٹ, کہ جس طرح سے وہ چاہتے تھے, جو آئیڈیاز وہ چاہتے تھے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے. Russell adds that for a teacher to fulfill his role as a teacher, he must feel this sense of intellectual freedom and independence. کہ جو ٹیچر کا ایک رول ہے, ایک بیسک فنکشن ہے, اگر اس کو فلفل کرنا ہے, اگر اس پہ مکمل طریقے سے عمل کرنا ہے, تو ٹیچر کو مکمل آزادی ہونی چاہیے, اس کو انٹلیکچوئل فریڈم ہونی چاہیے, سوچنے سمجھنے کی آزادی ہونی چاہیے, اور جو طریقے وہ اختیار کرنا چاہتا ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے, اور جو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ جو آئیڈیاز اور جو ڈاکٹرائن اسٹوڈنٹ کو پڑھانے چاہیے, اس کو وہ پڑھانے کی آزادی ہونی چاہیے. تو اس کے پہلے وہ ڈسکس کرتا ہے نیکسٹ آگے ٹوٹلیٹیرین آئیڈیالوجی. ابھی ٹوٹلیٹیرین کیا چیز ہے کہ گورنمنٹ ان وچ پولیٹیکل اتھارٹی ایکسرسائزز ایبسلیوٹ اینڈ سینٹرلائزڈ کنٹرول از کالڈ ٹوٹلیٹیرین. کہ جہاں پہ آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, کوئی بھی پولیٹیکل اتھارٹی ہے جو گورنمنٹ ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹ کہیں گے, اور کیونکہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے, ایجوکیشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے, تو وہ اپنے ہی آئیڈیاز اور اپنی ہی آئیڈیالوجی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. تو پھر رسل فردر ان کی ایگزامپلس بھی دیتا ہے کہ رسل سائٹس ایگزامپلس ویئر ایجوکیشن از سینسرڈ. ایجوکیشن کو سینسر کر دیا جاتا ہے, اور ایجوکیشن کس طرح سے سینسر ہوتی ہے کہ اپنے جو آئیڈیالوجی آپ وہی اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیں, باہر کے حالات, باہر کے واقعات, باہر کے ملکوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے, دوسرے لوگ کیا پڑھ رہے ہیں, اس کا اسٹوڈنٹ کو کچھ نہ پتہ ہو, یا وہ چیزیں جو گورنمنٹ کے فائدے میں ہیں انہی کو صرف پڑھایا جائے, اور جو گورنمنٹ کے فائدے میں نہیں ہیں ان چیزوں کو سینسر کر دیا جائے. تو اس کی ایگزامپل ہے نازی جرمنی اینڈ دا سوویٹ یونین. کہ جرمنس جو تھے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے, اور یہی آئیڈیالوجی وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے, باقی دنیا کا انہیں کچھ نہیں پتہ تھا. اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں اسٹوڈنٹس آتے تھے تو ان کا ذہن وہی بن چکا ہوتا تھا کہ وہ نازیز بن چکے ہوتے تھے. تو سیم ایز سوویٹ یونین, وہاں پہ بھی کمیونزم تھا, تو وہ جو کمیونزم کی تعلیم تھی وہی دی جاتی تھی, اور اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہوتے تھے ان کو جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے تھے تو کمیونزم کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کہ نیشنز ویئر ٹیچر مسٹ ناٹ کوسچن دا ڈاگما آف دیئر ریسپیکٹیو گورنمنٹس. ٹھیک ہے, ابھی ڈاگما کیا ہوتا ہے؟ دیٹ کلیم ٹو بی ٹروتھ وداؤٹ اینی پروف. کہ وہ ایک کٹر قسم کا ایک خیال, ایک آئیڈیا جس کو وہ سچ مان لیا جاتا ہے کہ بغیر کسی پروف کے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ کٹر جو ان کا آئیڈیا ہوتا ہے, آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس کو ڈاگما کہا جاتا ہے. تو جو گورنمنٹ کا ڈاگما ہوتا تھا اس کو ٹیچر کوسچن نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, ان نیشنز میں کہ وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں جا سکتے تھے. جو آئیڈیالوجی گورنمنٹ کہتی تھی وہی ٹیچر کو پڑھانی پڑتی تھی. اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا؟ دس لمٹس دا ٹیچرز انٹلیکچوئل فریڈم اینڈ ہی مسٹ دیئر فور ٹیچ اسٹوڈنٹس ٹو تھنک اونلی ود ان دا بلیفس آف دیئر کنٹریز آئیڈیالوجی. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ کیونکہ اس کی فریڈم نہیں ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا نہیں سکتا, تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف وہی کچھ سوچتے تھے جو ان کی کنٹری کی آئیڈیالوجی تھی. وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اسٹوڈنٹس اسی پہ یقین کرتے تھے.
The result, especially in totalitarian countries, is that the state essentially teaches students to become stubborn nationalists. ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स को नेशनलिस्ट बनाते थे, कौमियत परस्त बना देते थे. स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल स्टबन किस्म के, ज़िद्दी किस्म के, सरकश किस्म के नेशनलिस्ट बन जाते थे. उनको सिर्फ अपनी कौम अच्छी लगती थी और बाकी सारी कौमें बुरी लगती थी. तो इसी चीज़ को नेशनलिज्म कहते हैं. Thus each nation teaches or brainwashes all of its citizen a strict dogma. बेसिकली हर कौम, हर नेशन यही करती है कि अपने आइडियाज़, अपने जो स्ट्रिक्ट डॉगमाज हैं वही पढ़ाती है. ठीक है. इफ़ द डॉगमा कन्फ्लिक्ट्स विद द डॉगमा ऑफ अनदर कंट्री, अगर वो अपना बिलीफ तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया टीचर ने, लेकिन अगर वो बिलीफ, वो डॉगमा कम इन कन्फ्लिक्ट विद अनदर कंट्री, अगर किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट है, ठीक है, अगर दो कंट्रीज़ मुख्तलिफ पढ़ा रहे हैं और दोनों का जो बिलीफ है, आइडियालॉजी है, वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करती है. जस्ट लाइक आप एग्ज़ाम्पल ले लें इंडिया एंड पाकिस्तान की. ठीक है, हम इंडिया के ख़िलाफ़ पढ़ाते हैं और या इंडिया के ख़िलाफ़ बच्चों को बताते हैं, और इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बताते हैं. तो दोनों की जो आइडियालॉजी है, दोनों का जो डॉगमा है, इट कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, वो आपस में टकराते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, not only is the danger to the intellectual freedom, it also increases the potential for warfare. ठीक है, जब अब वो दोनों को अपना दुश्मन समझ, एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लग जाएंगे, तो ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को ख़तरा होगा बल्कि जंग का ख़तरा भी बढ़ जाएगा. और क्या होगा, वन इनटॉलरेंट जनरेशन टीचेस अनदर टू बी एज और मोर इनटॉलरेंट. एक जो नेशन है जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, वो अपने रवैये की वजह से दूसरे को भी अदम बर्दाश्त के जो जज्बे पे कार फरमा होने पे मजबूर कर देती है. नेक्स्ट वो फंक्शन एक और डिस्कस करता है कि टीचर एज अ गार्डियन ऑफ सिविलाइजेशन. ठीक है, सिविलाइजेशन के गार्डियन वो किस तरह से हैं कि रसल नोट्स दैट सम नॉलेज शुड बी रिक्वायर्ड इन एनी कंट्री, मैथ, रीडिंग एंड राइटिंग. ठीक है, ये एग्जांपल है कि रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, किसी भी फील्ड में अगर कोई नॉलेज रिक्वायर है, टीचर्स कैन एंड शुड बी अलाउड टू थिंक एंड टीच आउटसाइड ऑफ एनी पार्टीजन, डॉगमेटिक एंड नैरो माइंडेड थिंकिंग. ठीक है, कि उन्हें सिर्फ एक लाइन पे नहीं चलना चाहिए, लकीर के फ़कीर नहीं बनना चाहिए कि जो लिखा है वही ठीक है, बल्कि उस अपने सर्कल से, उस सफ़ेयर से आज़ाद होके अलग से न्यू आइडियाज़ भी पढ़ाने चाहिए. उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने तरीके से और नैरो माइंडेड थिंकिंग से हट के कुछ पढ़ाएं. If allowed to occupy this position, teachers are better able to instill free thought in their students, and this will create an intelligent citizenry. ठीक है, कि अगर ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली जाए, अगर टीचर को ये आज़ादी मिल जाए, तो वो ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा अच्छे सिटीजन्स बना सकती है, इंटेलिजेंट सिटीजन बना सकती है टीचर्स. ठीक है, वो एजुकेशन जो है उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छा सिटीज़न बनना सिखाएगी. एंड टीचर्स आर बेटर एबल टू इंस्टिल फ्री थॉट, कि उनको आज़ादी से सोचना सिखाएगी. ठीक है, rather than a one-sided, a potentially bigoted or even racist citizens, कि वो इंटेलिजेंट सिटीज़न बनेंगे, ना कि वन साइडेड हों कि एक ही साइड पे देखने सोचने वाले, या पोटेंशली बिगॉटेड कि वो कट्टर किस्म के हो जाएंगे, या इवन रेशियस्ट. ठीक है, अगर वो अमेरिकन्स हैं या ब्रिटिशर्स हैं, अगर उनको वहाँ पे स्टूडेंट्स को यही पढ़ाया जाता है कि वाइट्स आर बेटर दैन ब्लैक्स, तो वो क्या होगा कि वो रेशियस्ट बन जाएंगे, वो ब्लैक्स को बुरा ही समझेंगे. ठीक है, तो अगर टीचर आज़ाद नहीं होगा, वो गवर्नमेंट की यही अगर पॉलिसी है कि वो ब्लैक से नफ़रत करना ही सिखाना है, और उनको यही सिखाना है कि जो वाइट्स हैं वो सुपीरियर टू ब्लैक्स. ठीक है, तो वो रेशियज़म होगा, रेशियस सिटीजन्स बनेंगे, बिगॉटेड सिटीजन्स बनेंगे, रादर दैन इंटेलेक्चुअल सिटीजन्स. This is why Russell called teachers the guardians of
civilization. اسی وجہ سے جو ہے رسل جو ٹیچر کو گارڈین آف سویلائزیشن کہتا ہے کہ اگر ٹیچر آزاد ہوں، ٹھیک ہے، ان کو انٹلیکچوئل فریڈم ہو، دے آر انڈیپینڈنٹ ان ٹیچنگ، ان دیئر ٹیچنگ میتھڈالوجیز، دے کین پروڈیوس گڈ سٹیزنس رادر دین ریشیس سٹیزنس، ٹھیک ہے، اینڈ دے کین effectively guard the civilization. The teacher should present all sides of an issue and give the student the same sense of intellectual freedom that he enjoys. ٹھیک ہے کہ اسٹوڈنٹ کے سامنے کوئی بھی ایشو ہے تو اس کو مکمل طور پہ اوپن کر دینا چاہیے، اس کو اس کی ہر اچھی بری لیفٹ رائٹ کچھ بھی ہے ساری چیزیں بتانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی اسی طریقے سے آزادی کے ساتھ سوچنا، فری تھنکنگ، آزادی کے ساتھ سوچنا سکھانا چاہیے جس طرح کہ وہ ٹیچر خود سوچتا ہے. دین ٹیچر شوڈ ناٹ بی اے پروپیگنڈسٹ. پروپیگنڈسٹ کون ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا کرنے والا. پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک چیز کو وہ صحیح ہے یا غلط ہے کسی کے بیہاف کے اوپر اس کو آگے پھیلاتے جانا، اسی کا پرچار کرتے جانا، ٹھیک ہے. تو ٹیچر کو ایک پروپیگنڈسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس کو ایک آئیڈیالوجی بتا دی گئی ہے، کچھ آئیڈیاز بتا دیے گئے ہیں تو وہ انہی کو پریچ کرتا رہے، اسٹوڈنٹس کو بار بار وہی چیزیں پڑھاتا رہے، نہ کہ اپنی طرف سے یا وہ چیزیں پڑھائے جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہیں. Russell then defines what civilized mean by placing less emphasis on industry and technology with more emphasis on citizens being enlightened, curious and aware of the world around them. ابھی یہاں پہ یہ شارٹ کوسچن میں بھی آپ سے آ سکتا ہے کہ سویلائزڈ کو وہ کیسے ڈیفائن کرتا ہے، کہ وہ انڈسٹری اور ٹیکنالوجی پہ کم زور دیتا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ انڈسٹری زیادہ لگ گئی ہے، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ زیادہ ہو گئی ہے تو وہ نیشن سویلائزڈ ہو گئی. زیادہ ایمفیسس وہ کہاں پہ دیتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، سٹیزنز ہیں، وہ روشن خیال ہیں، وہ متجسس ہیں، وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے اویئر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے. پھر unlike the propagandist who trains his students to be the mindless slaves of the state. کہ جو پروپیگنڈسٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ He trains his students to be the mindless slave of the state. کہ بغیر دماغ کے وہ ریاست کے، وہ ملک کے غلام بنا رہا ہوتا ہے جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. An effective teacher has a genuine desire to teach his students to be intelligent and free thinkers. کہ جو افیکٹو ٹیچر ہوتا ہے اس کی ڈیزائر ہوتی ہے، اس کی جینوئن ڈیزائر یہ ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹیلیجنٹ بنائے اور ان کو آزادی کے ساتھ سوچنا سکھائے. پھر دیر از اے پرابلم دیٹ کین آلسو لمٹ دا فنکشن آف اے ٹیچر، دیٹ واز دے ڈونٹ ہیو فوکس آن دیئر مین ٹاسک. وہ کیا ہے کہ ٹیچرز کا اپنے جو ان کا مین ٹاسک ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا، اس کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. وہ فوکس کیوں نہیں ہوتا؟ جس کی وجہ سے ان کا جو فنکشن ہے وہ لمٹ ہو جاتا ہے. کہ رسل ایڈز دیٹ ٹیچرز آر اوور ورکڈ، ٹھیک ہے، کام زیادہ ہوتا ہے. اب کام کیسے زیادہ ہوتا ہے؟ اینڈ دے مسٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آن ایگزامینیشن مٹیریل رادر دین آن تھاٹ پرووکنگ ایکسرسائزز. نہ تھاٹ پرووکنگ ایکسرسائزز کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. ایگزامینیشن مٹیریل بنانا ہے، ٹھیک ہے، پیپر بنانے ہیں، پیپر چیک کرنے ہیں، ایگزامینیشنز کنڈکٹ کرنے ہیں، تو ٹیچنگ کا جو ٹائم ہے وہ ظاہر بات ہے لمٹ ہو جائے گا. A further problem is that those who come up with the exam material are often administrators, not teachers. ٹھیک ہے، اور وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، ٹیچر نہیں ہوتے جو ایگزام میٹیریل کے ساتھ آتے ہیں. دوز who are out of touch with the students and education in general. ٹھیک ہے، اور وہ ایجوکیشن کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان ٹچ ہی نہیں ہوتے جس طرح ایگزامینیشن برانچ میں لوگ ہوتے ہیں، ایڈمن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹیچنگ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور پھر جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی ایگزامینیشن مٹیریل اور ایگزامینیشن کے ریلیٹڈ ڈیوٹیز کرنی پڑتی ہیں. اینڈ دے آر اوور ورک. ان کے ٹیچنگ کے لیے ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دین فری فرام نیشنلزم، کہ آپ قومیت پرست لوگوں کو پیدا نہ کریں. کہ ٹیچر کا یہ فنکشن نہیں ہے کہ وہ قومیت پرست
لوگوں کو پیدا کرے، بلکہ دے شوڈ بی فری فرام نیشنلزم، کہ وہ قومیت پرستی سے آزاد ہونے چاہیے. کہ آئیڈیلی دا ایجوکیشن سسٹم نیڈس ٹو بی فری فرام نیشنل اور اسٹیٹ آئیڈیالوجیز. کہ آئیڈیل کنڈیشن تو یہ ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اس نیشن کی یا اسٹیٹ کی آئیڈیالوجیز نہیں ہونی چاہیے، وہ اس اسٹیٹ یا نیشنل آئیڈیالوجی سے بالکل آزاد ہونا چاہیے. And this involves a deliberate restraint on the part of those who have power and conscious realization that there are men to whom free scope must be afforded. ٹھیک ہے، کہ جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں انہی کے اوپر یہ اس طرح کی پابندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو یہ کانشیس ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہوم فری اسکوپ مسٹ بی افورڈڈ، کہ جن کو بالکل فری اسکوپ، فری ہینڈ دیا جائے. ٹھیک ہے، اور وہ ٹیچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ نیکسٹ، ریئل فنکشن آف اے ٹیچر کیا ہے؟ بیسیکلی ریئل فنکشن آف اے ٹیچر یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو فری تھنکر بنانا، ان کا مائنڈ کو وسعت دینا، وسعت نظری دینا، تاکہ ان کو ہر چیز کا پتہ چل سکے اور وہ خود ڈیسائیڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، چیزوں کو سیمپل کر سکیں. ٹھیک ہے، ڈیٹے کو کلیکٹ کر سکیں اور اس کی بیس کے اوپر خود ڈیسیجن لیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، نہ کہ وہ مائنڈ لیس سلیو بن جائیں، بلائنڈ فالوورز بن جائیں کہ جو ان کو بتا دیا جائے کہ یہ ٹھیک ہے تو ان کو یہی پتہ ہے کہ یہی ٹھیک ہے، اور جو اگر غلط بتا دیا جائے کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ اسی پہ ڈٹ جائیں. دے بیکیم بیگوٹڈ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ان میں وسعت نظری ہونی چاہیے. دے شوڈ بی فری تھنکرس. ٹھیک ہے، کہ فار رسل the teacher's function is rooted in the idea of enlarging the world of the students. بیسیکلی کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو دنیا ہے، ان کا سرکل ہے، ان کا سفیر ہے، اس کو انلارج کر دیا جائے. There should be an intellectual pursuits in which the student is able to sample as much as possible before making a decision. کہ وہ اتنے زیادہ چیزوں کا مشاہدہ کرے جتنی زیادہ چیزوں کا وہ کر سکتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے. As to what defines their own values and belief system. ان کا اپنا بلیف سسٹم اور اپنی ویلیوز کیا ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اگر اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ مشاہدہ کر سکے چیزوں کا. Russell sees the function of a teacher as being to instruct through content but also inform about life. پھر ایک فنکشن ایسا بھی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک کانٹینٹ، اس کو ایک سلیبس دے دیا جائے، اس کے ذریعے اس کے تھرو وہ انسٹرکٹ کرے، لیکن ہی شوڈ انفارم دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ لائف، کہ اس کو زندگی کے بارے میں بھی بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. دا ایبلٹی ٹو اوپن وسٹاز، جو وسعت نظری دینا، ان کے لیے نئے نئے افق کھولنا. ایز ڈیلائٹفل ایز دے آر یوزفل، کہ یہ ڈیلائٹفل بھی ہیں اور یوزفل بھی ہیں. And becomes one of the most important element to define a teacher. The one who open new vistas for the students is more effective teacher. ٹھیک ہے. Then instill intellectual freedom in the students، کہ وہی intellectual freedom جو ایک ٹیچر کو اویلیبل ہوتی ہے اور وہ خود اپنی مرضی سے غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور انٹلیکچولی وہ آزاد ہوتا ہے سوچنے کے لیے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اور وہی انٹلیکچوئل فریڈم سیم اسٹوڈنٹ میں اس کو انسٹیل کرنی چاہیے، اسٹوڈنٹ کو امپارٹ کرنی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم the teacher should see their purpose as enabling student. کس چیز کے لیے انیبل کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو؟ ٹو سروے دا ورلڈ، کہ دنیا کا سروے کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے. اینڈ فریلی چوز اے پرپز ٹو وچ ٹو دیم اپیئرز آف ویلیو، اور اپنا ایک وہ پرپز ڈھونڈیں، اپنا ایک مقصد ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، کہ وہ دنیا کا مشاہدہ کریں اور اپنا ایک مقصد ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے. دا ٹیچرز پرپز از ٹو انشور دیٹ اسٹوڈنٹ فائنڈ پرپز. یہ اس چیز کی شیورٹی کرنی چاہیے ٹیچر کو اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو اس کا اپنا مقصد
مل گیا. ظاہر بات ہے کسی بھی انسان کو جب اپنا مقصد مل جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتا ہے اور ایٹ لاسٹ وہ اس کو اچیو کر لیتا ہے. The teacher's function is to enhance this idea of choice and intellectual freedom. یہ جو آئیڈیا آف چوائس ہے کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کے بعد وہ اپنے لیے بالکل ٹھیک چیز کا انتخاب کرنا, صحیح چیز کا انتخاب کرنا, جو چیز حق پر ہے ٹھیک ہے اس کا انتخاب کرنا, اور انٹلیکچوئل فریڈم جو آزادی ہے سوچنے سمجھنے کی, یہ اسٹوڈنٹس میں انسٹل کرنا, بڑھانا, انہینس کرنا, یہ ٹیچر کا مین فنکشن ہے. تو لیٹس موو ٹورڈ دا کنکلوژن کہ رسل نوٹس دیٹ دا ماڈرن کنڈیشن از ون ان وچ democracies have prevailed over non-democratic orders. ٹھیک ہے, ابھی وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ ڈیموکریسیز کیا ہوتی ہیں, جمہوریت جو ہے have prevailed over non-democratic order. non-democratic order کیا ہے کہ جمہوریت سے الگ جو بھی چیزیں ہیں, تھیوکریسی ہے, آٹوکریسی ہے, اور ڈکٹیٹرشپ آپ سمپلی سمجھ لیں کہ وہ جمہوریت نہیں ہے. تو آج کل کیا ہے کہ زیادہ تر ملکوں میں جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے. اینڈ دا ٹیچر فنکشن از ٹو ایمبریس دا ریئلٹی. اور ٹیچر کا فنکشن یہ ہے کہ اس کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. اینڈ ان کنویئنگ اٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ تھرو دی انلارجمنٹ آف انٹلیکچوئل وسٹاز. ٹھیک ہے, اور یہ چیز اسٹوڈنٹس کو سمجھانا, ان کی جو وسعت نظری ہے اس کو بڑھا کر, ٹھیک ہے, ان کی ایبلٹی کو, ان کی پاور آف چوائس کو بڑھا کے, ٹھیک ہے, ان کی انٹلیکچوئل آف وسٹاز جو ہے اس کو بڑھا دینا, اس کو بڑھا کے اگر وہ یہ چیز اسٹوڈنٹس کو کنوے کر دینا اس ریئلٹی کو, اور یہی ٹیچر کا مین اور پرائمری فنکشن ہے کہ رسل سیز دا پرائمری فنکشن آف دا ٹیچر بینگ میٹ. کہ جو اگر یہی ریئلٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کنوے کر دے ٹیچر, تو جو ٹیچر کا پرائمری فنکشن ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کویسچن میں اور بھی پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کویسچن کافی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے, تو اس لیے اس کی بہت اچھے طریقے سے تیاری کریں, اس کو بار بار پڑھیں, آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. اس کی تیاری کریں, اس کو یاد کریں. وہ موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کرنی ہے. اگر پھر بھی کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ گروپ میں پوچھیں, تو آپ کو اس کا آنسر دیا جائے گا, اس کو دوبارہ سے سمجھا دیا جائے گا. تو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ پوچھ لیں, لیکن اس کی ریٹن پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے.